شہ نشین متشریف فرما حضرت الحاج سید شاہ عبد القادر صاحب سجادہ نشین ارکان حسین القادری، حضرت مولانا فیصل پاشا صاحب آج کے جلسے کے صدر، جناب عثمان غنی آبادی صاحب صدر درگاہ کمیٹی، شہ نشین تشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخین اعظام، بزرگان ملت، میرے مجلسی رفقا، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز، آج حضرت مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں عثمان غنی صاحب آج سے 1.5 مہینہ پہلے دارالسلام کو آئے تھے اور یہاں پر آ کر دارالسلام کو آ کر مجھے دعوت دی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا اور آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے سیرت اولیاء کے سلسلے میں کچھ بات کرنے کا اور بولنے کا موقع مل رہا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اور اس آیات کا ترجمہ علماء کرام نے اس طرح کیا کہ اللہ کے ولیوں پر نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقامات پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لوگ ہوں گے جو بغیر دنیاوی تعلقات اور کسی خرابت داری کے اللہ کی رحمت میں لوگوں میں بہت مقبول اور محبوب ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیات تلاوت فرمائی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہے نہ ان کو کسی طرح کا غم ہوگا۔ عزیز دوستو، ہم حضرت مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں سیرت اولیاء کے عنوان کے جلسے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مجھے یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب خاندان کے تعلق سے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، آپ کی شان میں کیا خوب کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیز دوستو، مجھے حضرت عبداللہ سمعی کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں
کہ ایک نوجوان بھوک اور پیاس کی شدت میں ایک دریا کے کنارے چل رہا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے دیکھتا ہے کہ پانی کے سطح کے اوپر ایک سیب ہے اور یہ بزرگ اس سیب کو نکال کر کھا لیتے ہیں اور اچانک ان کو خوف الہی کی وجہ سے یاد آتا ہے کہ میں نے کسی کا مال بغیر اس کے مالک کی اجازت کے میں نے اس کو استعمال کیا۔ آپ دریا کے کنارے چلتے ہیں اور جب سیب کے باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو باغ کے مالک حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا ہے، میں اس کے تعلق سے محنت کر کے اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ معاہدہ ہوتا ہے، کئی دن تک وہ نوجوان وہ بزرگ اس سیب کے باغ میں کام کرتے ہیں اور جب وقت ختم ہوتا ہے تو آپ حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں ایک اور کام کرنا پڑے گا جو تم نے بغیر اجازت میرے باغ کا سیب کھایا، ایک اور کام تم کو کرنا پڑے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمائیے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا جو کان کی بہری ہے، لنگڑی ہے اور اندھی ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو حکم ہے، مگر بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں اس میں نہیں تھی، نہ وہ نیک خاتون اندھی تھی، نہ وہ کم سنتی تھی، نہ وہ لنگڑی تھی۔ یہ جا کر حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے خلاف شریعت کوئی چیز کو نہیں دیکھا، میری بیٹی نے خلاف شریعت کوئی چیز اپنے کان سے نہیں سنی، اور میری بیٹی نے خلاف شریعت کبھی ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ تو میری عزیز دوستو، وہ جو بزرگ جو ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے ایک سیب کے باغ کے مالک کے پاس کام کرتے ہیں اور جن کے والد اپنی بیٹی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی خلاف شریعت کوئی چیز نہیں دیکھی، جس نے اپنے کانوں سے شریعت جس چیز کو منع کرتا ہے اس چیز کو نہیں سنا، جس نے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو ہی اپنایا، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں بڑھایا۔ تو عزیزان ملت، میرے نوجوانوں، یاد رکھو، یہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد موسیٰ جنگی دوست اور یہ نیک خاتون آپ کی ماں، اور انہی سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ عزیز دوستو، میرے بزرگوں، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس کو ہم نے تمام اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا، علماء کرام کے بصیرت افروز خطاب کے ذریعے سنا، کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ اماں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جب جنگل میں ڈاکو آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ سے جب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سچ بتا دیا۔ ڈاکو پریشان ہو گئے کہ کیسے انہوں نے سچ بتا دیا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ میں سچ اور حق کو بیان کروں گا۔ وہ ڈاکو اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے۔ یاد رکھو نوجوانوں، تاریخ کا مطالعہ کرو،
جن ڈاکوؤں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی حق اور سچ بات کو سن کر ان کے دل پر اللہ نے ایمان کی دستک دی، وہی ڈاکو آگے جا کر وقت کے بہت بڑے ولی بنتے ہیں، اور انہی کی نسلوں سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ نوجوانوں، آج صلاح الدین ایوبی کی روح ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر عالم اسلام شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح سچ اور حق بات کو بیان کرنا شروع کر دیں گے، آج صلاح الدین ایوبی کی روح ہم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر تم سچ اور حق بات کو بیان شروع کر دو گے، تم سچائی کو اپنا لو گے اور تم کسی بزرگ کی کوئی نسبت کو اپنا لو گے، تو یقیناً یہ دو چیزیں تم کو تمہاری زندگی میں مسجد اقصی اور بیت المقدس تمہارے حوالے ہو جائے گا۔ آج صلاح الدین ایوبی کی روح ہم تمام کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، مجھے یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ نوجوانی کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بغداد میں سن 600 ہجری میں ایسا قحط نازل ہوا کہ مورخ اپنا قلم جب اٹھا کر لکھتا ہے اس قحط کے بارے میں تو اس کا قلم کانپ جاتا ہے۔ تاریخ میں آیا کہ ایسا برا قحط تھا بغداد میں کہ لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی بھوک اور پیاس کی شدت سے جب جنگل کی طرف رخ کر کے جھاڑ سے پتا توڑتے ہیں تو غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر، تمہارا اس گھرانے سے تعلق ہے جہاں پر صبر تمہارے گھرانے کا شیوا رہا، اگر تم آج ایک پتا کھاؤ گے عبد القادر تو کسی غریب کو کمی پڑ جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ کو روک دیتے ہیں اور جب واپس بغداد کی مسجد میں جا کر خود شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرے جسم سے روح نکل جائے گی، اور آپ مسجد میں جب لیٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، اپنا سامان کھولتا ہے، اپنا ٹفن کھول کر جو وہ کھانا شروع کرتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں خیال آتا کہ کاش میں بھی اس میں سے ایک لقمہ کھا لوں، مگر آپ خاموش ہو جاتے۔ جب وہ جو آپ کو دیکھتا ہے وہ مسافر اور آپ سے کہتا ہے کہ آئیے حضرت، تو وہ خاموش انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کیسے کسی کے پاس جا کر کھاؤں جب میرا تعلق اس گھرانے سے رہا کہ جب اگر کوئی سائل ہمارے گھر پر آواز دیتا تو ہم خود بھوکے رہ کر اس کو کھلا دیتے۔ دوسرے مرتبہ وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ جب تیسرے مرتبہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر جب کھانا کھانا شروع کرتا ہوں تو وہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ کیا تم بغداد میں ایک نوجوان کو جانتے ہو جس کا نام عبد القادر ہے؟ اس کی ماں نے میرے ساتھ کچھ امانت دی تھی اس کے حوالے کرنے کے لیے، قحط کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی امانت میرے خرچے میں آ گئی، اب جو تھوڑی بہت امانت تھی میں نے اس سے کھانا خریدا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، میں ہی عبد القادر ہوں اور میری ماں کو جا کر پیغام دے دینا کہ اس کو اپنی امانت مل گئی۔ میرے نوجوانوں، اس واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ واقعہ ہم تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، بھوک اور پیاس کی شدت کو شیخ عبد القادر جیلانی نے برداشت کیا، قرآن اور سنت کی تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، مگر آپ نے بھوک اور پیاس کو بہانہ بنا کر
علم کے حصول کو حاصل یا تعلیم یافتہ بننے کو ایک راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، علم حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا کہ دنیا نے، مورخین نے لکھا، آج بھی دنیا آپ کو غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے۔ نوجوانوں، اگر آج تم اس الکل کے عظیم الشان جلسے میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک گناہگار، ایک فقیر اسد الدین اویسی تم سے ادباً گزارش کر رہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اگر تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہو، سچی محبت کرتے ہو، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہو، تم غوث الاعظم کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو، علم کو حاصل کرو، تعلیم یافتہ بنو، طاقتور بنو، اور تب زمانے کو بتاؤ کہ ہاں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے ہیں، ہم نے علم کو حاصل کیا، غربت کی پرواہ نہیں کی، بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کی، مصائب کا مقابلہ کیا، تکالیف اٹھائی، اور یاد رکھو یہی چیز ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی دلائے گی۔ عزیز دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام ایسا مقام کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے اتر جاتے ہیں، حضرت علی حیتمی کو دیکھتے ہیں اور ادب سے جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب علی حیتمی رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں کہ آپ ادب سے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ میں حالت کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حالت ہوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری زیارت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مقام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ اگر تم تاریخ کا مطالعہ کرو گے نوجوانوں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پردہ فرمانے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے فرزند اکبر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اللہ سے ہی مانگو اور دنیا سے مت مانگو۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ہم جس قادری سلسلے کے بزرگ کے اور اس کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، سارے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے سامنے ایک بادشاہ کی طرح رہو، دنیا کے سامنے غلام کی طرح مت رہو۔ اگر تم دنیا کے سامنے ایک بادشاہ کی طرح رہو گے تو دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، سیرت اولیاء کا جلسہ ہے، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں، اپنے مختصر سے خطاب میں ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھوں کہ جن کو سن کر شاید اللہ سبحانہ و تعالی مجھے توفیق دے دے کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر مجھے نظام الدین اولیاء محبوب الہی یاد آ رہے۔ نوجوانوں جو غریب ہیں، اگر تم غریب ہو، تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، یقیناً ہم مسلمان غریب ہیں، حکومتوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا، ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیے، اس لیے ہم غریب ہیں۔ حکومت نے ہمارا ووٹ حاصل کیا مگر ہم کو ہمارا مقام نہیں دیا۔ مگر نوجوانوں، تم کو اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو اپنی ماں کی عزت کرو، تم حکومت کی عزت مت کرو، تم وقت کی حکومت کی عزت مت کرو، تم حکمرانوں کی عزت مت کرو، تم کانگریس پارٹی بی جے پی کی عزت مت کرو، تم عزت کرو تو اپنی ماں کی عزت کرو۔ اس لیے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کو اتنا چاہتے تھے کہ آپ کی ماں نے آپ کی پرورش کی، والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی ماں نے آپ کی پرورش کی، اور کئی دن تک گھر میں جب کھانا نہیں ہوتا تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ماں فرماتی کہ نظام، آج کی رات ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج کی رات ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی اتنی عزت کرتے تھے۔ نوجوانوں، میں تم سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ تم حکومتوں کی عزت مت کرو،
نہ حکومتوں سے ڈرو تم، نہ تم کو مودی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تم کو مودی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تم کو RSS سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تم کو سنگھ پریوار سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تم کو سدھارامیا سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تم کو اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، تم کو اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، تم کو اگر محبت کرنا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم کو اگر کسی کے پاؤں کو چھونا ہے تو اپنی ماں کے پیر کو چھو، اس لیے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی جب ہر مہینے کا نیا چاند نکلتا تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جا کر اپنی ماں کے پیر پڑتے اور کہتے کہ اماں نئے مہینے کا نیا چاند آیا، اور اپنی ماں کے پیروں پر اپنے سر کو رکھ دیتے تھے۔ محبوب الہی اپنی ماں کے پیروں پر اپنے سر کو رکھ دیتے تھے۔ نوجوانوں، تم اپنا سر جھکاؤ گے تو صرف اللہ کے آگے، ظالم حکومتوں کے آگے نہیں، ہم کو قتل کرنے والوں کے خلاف نہیں، ہم کو ظلم کرنے والوں کے خلاف نہیں، جو ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ان کے خلاف اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں گے۔ اور نظام الدین اولیاء نے اپنی ماں کے آگے اپنے سر کو جھکایا، محبوب الہی نے جھکایا، تو ہم بھی اپنے سروں کو اپنی ماں کے پیروں میں رکھیں گے اور کہیں گے کہ ماں یہ سر اس لیے تیرے سامنے جھک رہا ہے کیونکہ محبوب الہی نے اپنے سر کو اپنی ماں کے پیروں پر رکھ دیا۔ نوجوانوں، تمہارے سر کی قیمت ہے، تمہارے سر کی اہمیت ہے۔ یہ سر کفاروں کے آگے نہیں جھک سکتا، یہ سر آقاؤں کے آگے نہیں جھک سکتا، یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکتا۔ اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب اپنا سر ایک مرتبہ اپنی ماں کے پیروں پر رکھ دیے تو اماں نے پکار کر کہا، دیکھیے بھائی وقت کم ہے، مجھے اپنی بات کہنے دیجئے۔ سیرت اولیاء کا جلسہ، سن لیجئے میری بات کو، شاید اس گناہگار کی بات سے مجھے کچھ فیض مل جائے۔ میرے عزیز دوستو، جب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سورج نیا چاند دیکھ کر ایک مرتبہ اپنی ماں کے پیروں پہ اپنا سر رکھ دیا تو محبوب الہی کی ماں نے کہا کہ نظام تو آئندہ کس کے سامنے اپنا سر رکھے گا، کس کے پیروں کے آگے رکھے گا؟ محبوب الہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ میری اماں کا وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کے لیے۔ ماں نے کہا، نظام الدین اولیاء سے کہا کہ آپ کسی اور بزرگ کے پاس جا کر ٹھہرو۔ اور جب آپ کی ماں کا آخری وقت آیا تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور اپنے ہاتھ میں آپ کی ماں نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو رکھا اور کہا، نظام الدین اولیاء کا ہاتھ لے کر دعا کی۔ ایک ماں نے کہا کہ یا اللہ، میں تیرے حوالے نظام کو کرتی ہوں، میں تیرے حوالے نظام کو اپنے بیٹے کو کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کی روح نکل پڑی۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں ساری دنیا کی دولت میرے لیے چھوڑ کے جاتی تو مجھے پسند نہیں آتا، مگر میری ماں نے ایک جملہ جو اپنی زبان سے ادا کیا، جو دعا کیا میرے لیے کہ اللہ میں نظام کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، وہ جملہ نظام الدین اولیاء کے لیے ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ یہ سیرت اولیاء ہے نوجوانوں۔ اسی لیے جب دلی میں قحط آیا
اور بارش کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ تمام لوگ جمع ہوئے اور دعا کے بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گریبان سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور آسمان کی طرف اس کو اٹھا کر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، لوگ بھیگ کر اپنے گھروں کو گئے۔ لوگوں نے پوچھا محبوب الہی آپ نے وہ جو کپڑے کا ٹکڑا نکال کر آسمان کی طرف اس کو اشارہ کر کے دعا کی، وہ کیا تھا؟ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کپڑا تھا وہ میرے ماں کے گریبان کا کپڑا تھا، وہ میرے ماں کے گریبان کا کپڑا تھا۔ یاد رکھو نوجوانوں، نظام الدین اولیاء ہم تمام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنی ماں کی عزت کرو، اپنی اماں کی عزت کرو، اور ایسی عزت کرو کہ اللہ بھی جب ان کا نام لے تو اللہ بارش کو نازل کر دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیرت اولیاء کا جلسہ ہے، اسی لیے میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہوتے، اگر ہم اس واقعے کو یاد کریں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بارش کی آپ سے بات کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب بندے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دریائے دجلہ پر جنگ ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ، یہودی تعداد میں بڑھ کر ہیں اور ان کے پاس کشتیاں بھی ہیں، دریا کو کراس کرنے کے لیے قلعہ بھی ہے، دھواں جنگ ہوتی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ اور جب مسلمان یہودیوں کو دریائے دجلہ کے دریا کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، 60,000 مسلمان گھوڑوں پر ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتے ہیں کیوں رک گئے تم لوگ؟ تو کہتے ہیں حضرت آپ کے انتظار میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، دریائے دجلہ میں طوفان ہے، اس کی لہریں گھوڑوں کو آ کر چھین رہی ہیں کنارے پر، آپ کہتے ہیں اللہ کا نام لے کر گھوڑوں کو اتارو، اللہ کا نام لے کر گھوڑوں کو اتارو۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب دریا میں ہمارے گھوڑے اترے تو دریا میں گھوڑے چلنا شروع کر دیے، اور یہودی دیکھ رہے تھے نظارہ کیا ہے کہ ہم کشتیوں کے سہارے دوسری طرف چلے گئے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو دریا میں 60,000 اپنے گھوڑوں کو اتار کر دریا پر ایسا دکھ رہا تھا کہ گھوڑے پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور جب پورا دریا کراس کر گئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم تمام کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، اگر کسی کی چیز اس دریا میں اگر گم ہو گئی تو مجھے بتاؤ، یہ دریا تمہیں لا کر دے دے گی، یہ دریا تمہیں لا کر دے دے گی۔ تو پکارنے والے نے کہا کہ اے سعد، ایک لکڑی کا ڈولا میرا گر گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرماتے دریائے دجلہ سے کہ لا کے دے دے اس کا ہی لکڑی کا ڈولا، اور ایک پانی میں بھنور آتا ہے اور دریا اس چیز کو باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیرت اولیاء کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور فاروق اعظم کے زمانے میں ایک رواج بن گیا تھا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک شخص کو زندہ ڈال دیا جاتا۔ فاروق اعظم کیسے اس چیز کو برداشت کرتے؟ فاروق اعظم نے دریائے نیل کے نام پر ایک خط لکھا اور کہا کہ میں جو لکھ رہا ہوں اس کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور لکھتے کیا ہیں فاروق اعظم کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو آج کے بعد
یہ جو چیز رواج ہے یہ غیر اسلامی ہے، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں اس کاغذ کو ڈال دو دریا میں، اس کے بعد کسی کو کسی کی جان کی قربانی نہیں دینا پڑا۔ یہ سیرت اولیاء کا جلسہ ہے میرے عزیز دوستو۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک ولی کی آستانہ آج بھی آباد ہے۔ صحیح کہا کہنے والے نے کہ بلا مذہب و ملت لوگ آتے ہیں۔ بیجاپور کے بادشاہوں کے محلات ویران بن گئے، بیجاپور کے بادشاہوں کے محلات ویران ہو گئے۔ ان کی خبر کہاں ہے شاید کسی کو معلوم ہوگا، مگر جو اللہ کے ولی تھے، خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جو اسلام کی شمع کو یہاں پر روشن کیا، آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر واپسی گھر واپسی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہلے مسلمان نہیں تھے، اور ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں، محمود غزنوی نے اور محمد بن قاسم نے تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنایا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہاری بات کو مان بھی لیا جائے جو جھوٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی نے تلوار کے زور پر سر کو اگر جھکایا ہوگا، مگر دنیا جانتی ہے کہ اگر کسی کے دل کو اسلام کے آگے جھکایا تو غریب نواز خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری نے دلوں کو جھکانے کا کام ولی اللہ نے کیا۔ اسلام آیا تو انہی ولیوں کے ذریعے آیا ہندوستان۔ اسلام آیا تو عرب تجارت کرنے کے سلسلے میں ساحلی علاقوں سے ہندوستان کو آیا۔ دنیا نے دیکھا عزیز دوستو کہ بادشاہوں کے محلات ویران پڑ گئے، بادشاہوں کا نام و نشان مٹ گیا، مگر جو اللہ کے ولی پھٹے پرانے بوریوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، ان کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ وقت کے بادشاہ ان کے آستانوں پر آ کے اپنے سر کو جھکاتے تھے۔ یہ ہے سیرت اولیاء کا پیغام کہ بادشاہوں کے محلات ویران پڑ گئے، تاج محل بنانے والے کا نام و نشان شاید ہی رہے گا، مگر جنہوں نے دلوں کو جھکایا ان کا نام صبح قیامت تک رہے گا، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو جھکایا ان کا نام صبح قیامت تک رہے گا۔ آج لوگ ہم کو ڈرا رہے ہیں، لوگ ہم کو ڈرا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمان کسی اور سے نہیں ڈرنے والا ہے۔ جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے ہیں، جو لوگ آج ہم کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں سن لو میری بات کو کہ میں تم کو ہلاکو خان کی داستان بیان کر رہا ہوں کہ بغداد میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہلاکو خان نے کیا۔ دریا دجلہ کا خون کہ پانی کا رنگ ہمارے خون سے لال ہو گیا، تو ہمارے کتابوں کو لا کر دریا میں پھینک دیا گیا تو اودا ہو گیا قلم کی سیاہی کی وجہ سے۔ قرآن کریم کو لا کر جلایا گیا، لاشوں کے انبار ہیں۔ ہلاکو خان کہہ رہا ہے کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے قرآن؟ تو ایک 6 سال کا زخمی بچہ اٹھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہلاکو خان سن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہلاکو خان یہ نظارہ دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ 3.5 لاکھ لوگوں کو میں نے مروا دیا، ان کی کتابوں کو دریا میں پھینک دیا، قرآن کو پھینک دیا۔ وہ تو بچہ کہتا ہے ہلاکو خان تو قرآن کو دریا میں پھینک سکتا ہے مگر تو قرآن کو ہمارے سینے سے نہیں نکال سکتا، تو قرآن کو ہمارے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے
تمام دنیا کے صوفیوں کو پیغام دیا. جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، جنید بغدادی نے کہا کہ صوفی وہ ہے جس کے دائنے ہاتھ میں قرآن، جس کے بائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی تصوف کا راستہ. یہ جنید بغدادی نے کہا. حسن بصری نے کیا کہا؟ خلیفہ عبدالعزیز کو خط لکھا حسن بصری نے، اور حسن بصری نے خط میں لکھا کہ اے خلیفہ، یہ دنیا ایک سانپ کی چمڑی کی طرح نرم ہے. اے خلیفہ یاد رکھ، یہ دنیا ایک سانپ کی چمڑی کی طرح نرم ہے، مگر اس کا زہر بہت زیادہ تکلیف دہ. یہ حسن بصری نے کہا. اور حسن بصری سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس دنیا کا تصور کیا ہے حسن؟ تو حسن بصری نے کہا کہ تم دنیا کا مجھ سے تصور پوچھنا چاہتے، سنو، میری نظر میں دنیا کا تصور یہ ہے کہ 20 سمندر میں کشتی الٹ گئی، 20 سمندر میں کشتی الٹ گئی اور لوگ لکڑی کو پکڑ کر اپنی جان بچا رہے. یہ حسن بصری کی نظر میں دنیا کا تصور. میرے عزیز دوستو، یہ سیرت اولیاء کا جلسہ، اسی لیے تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ نے ہم کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ بابا فرید گنج شکر کے پاس بادشاہ نے دولت بھیجائی تو آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. سلسلے چشتیہ میں تعلیم دی گئی کہ بادشاہوں سے دور رہنا، حکمرانوں سے دور رہنا، ورنہ یہ اللہ اور تمہارے درمیان اس کی معرفت کو روک سکتے ہیں. بابا فرید نے کہا جاؤ، نہیں چاہیے. بادشاہ نے زبردستی کروایا تو مریدوں نے کہا حضرت رکھ لیجئے. تو آپ نے اس دولت کو کہا کہ میرے خانقاہ کے باہر رکھو. اور رکھنے کے بعد جب چلے گئے بادشاہ کے لوگ تو لوگوں نے لوگوں سے آ کر کہا کہ اس کو لے جاؤ، سب کو بانٹ دو. اور اس کے بعد حضرت نماز پڑھنا شروع کیے. اللہ اکبر بولتے نماز توڑ دیتے، اللہ اکبر بولتے نماز توڑ دیتے، اللہ اکبر بولتے اور نماز توڑ لیتے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بابا فرید گنج شکر نے کہا کہ نہیں، اس ظالم بادشاہ کی کوئی حرام کی دولت یہاں پر ہے، اسی لیے نماز میں دل نہیں لگ رہا. خود تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قریب میں ایک اشرفی تھی. کہتے ہیں لے جا کر پھینکو اس کو. اور ان لوگوں نے دیکھا کہ بابا فرید اس کے بعد 3 دن تک اور 3 رات تک روتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. نوجوانوں، یہ ہے سیرت اولیاء کا پیغام کہ وقت کے حکمرانوں سے ڈرنا نہیں، ان کی دولت کے کرشمے میں نہیں آنا، اللہ سے مانگنا، اللہ دینے والا. توحید کا اقرار یہی تو ہے توحید کا پیغام کہ دینے والا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. دنیا نے دیکھ لیا عزیز دوستو، ہلاکو خان کا بیٹا کیسا مسلمان ہوا، جس کا باپ 3.5 لاکھ مسلمانوں کو مارا. یہی قادریہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے طے کیا کہ میں جاؤں گا اور ہلاکو خان کے بیٹے کو اسلام کی دعوت دوں گا. اور جب وہ اس کے گھر پر جاتے ہیں، وہ شکار سے واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے قادری سلسلے کے ایک بزرگ کو، اور ان کی طرف دیکھ کر غرور کے انداز میں کہتا ہے کہ کیا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تم اچھے ہو؟ تو اس قادری سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں سن شہزادے، میں بھی میرے رب کا کتا ہوں. اگر میں اللہ کے حکم کو ایک حکم کا بجا لاتا ہوں تو یقیناً میں تیرے اس کتے سے اچھا ہوں، نہیں تو میں اس سے کمتر ہوں. اس شہزادے کے دل پر پہلی دستک ہوتی ہے. وہ بولتا ہے کہ آئیے اندر، اور وہ اس کو اسلام کی تعلیم دیتے، سمجھاتے ہیں اسلام یہ ہے، اذان بتاتے ہیں اذان یہ ہے. اور جب اذان سنتا ہے ہلاکو خان کا بیٹا، جب اس کے کان میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی صدایں پہنچتی ہے، وہ جھومنا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت دیجئے،
میں لوگوں کو سمجھاؤں گا، اچانک اعلان نہیں کر سکتا دین کو قبول کرنے کا، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام پورا کرنا، دیکھو یہ کام پورا کرنا۔ آپ کے فرزند جاتے ہیں ہلاکو خان کے بیٹے دیغدور خان سے ملنے کے لیے، تو کیسے جائیں گے محل میں؟ تو آپ محل کے پاس رات گزارتے ہیں عبادت میں، صبح جب فجر کی اذان دیتے ہیں کہتا ہے بلاؤ ان کو، بلاؤ ان کو، اور وہ پوچھتا ہے کون ہو تم؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد آپ سے ملاقات کی تھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیرت اولیاء ہمارے انڈین ہسٹری میں آتا ہے اکبر دا گریٹ، اکبر بادشاہ کو گریٹ اس لیے کہ اس نے دین الہی کا ایجاد کیا۔ کس نے دین الہی کو ختم کیا؟ شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے دین الہی کا خاتمہ کیا، اور اکبر کے دربار میں اکبر بادشاہ کے سامنے کہا سن بادشاہ، اگر تو ہلاکو خان کی اولاد ہے تو میری رگوں میں فاروق اعظم کا خون دوڑ رہا ہے، میں تیرے دین الہی کو ختم کر کے رہوں گا۔ اور شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے دین الہی کا خاتمہ کیا، اور جب اکبر کے بادشاہ اکبر کے بعد جہانگیر شاہ جہاں آئے، یہ تمام کے تمام متاثر ہوئے۔ سیرت اولیاء کا پیغام یہ ہے، نوجوانوں سنو، اگر تم کو جیل میں ڈال دیا جاتا تو شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ کو، شیخ احمد سرندی کو گویلیر کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ جہانگیر کی بیٹی آ کر کہتی ہے کہ آپ کو رہا کر دیا جا رہا ہے، تو شیخ مجدد پوچھتے کیوں رہا کر رہے؟ بولے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آقا نے فرمایا کہ میرے محبوب چاہنے والے کو رہا کرو۔ تو شیخ احمد سرندی کہتے ہیں دین الہی کو منسوخ کرو، دین الہی کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ جب شاہ جہاں شیخ احمد سرندی کی تعلیمات سے، ولی اللہ کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا، وہ تعلیمات کو الگ نہیں تھی، وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات تھی۔ اتنا متاثر ہوا کہ جب یہ دلی کی جامع مسجد کا پتھر رکھنے کا وقت آیا، بنیاد ڈالنے کا وقت آیا، تو اعلان کروایا کہ جس نے زندگی بھر کوئی نماز قضا نہیں کی، جس نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑا، جس نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز قضا نہیں کی، جس نے عصر اور عشاء کی سنتوں کو نہیں ترک کیا، وہ آگے بڑھ کر اس مسجد کی بنیاد ڈالا۔ کوئی نہیں آیا تو شاہجہاں آگے آیا اور کہا یا اللہ، یہ راز لوگوں کے سامنے فاش کرنا پڑا۔ یاد رکھو، اسی لیے تو میں نے کہا کہ اگر بادشاہوں کو، حکومتوں کو استحکام ملا تو ولی اللہ کی نسبتوں کی وجہ سے ملا۔ ان کی سلطنتیں چلیں تو ان کو استحکام ملا ولی اللہ سے۔ محمود غزنوی کو کامیابی ملی اپنے پیر و مرشد کے اس کپڑے کی وجہ سے، اس کرتے کی وجہ سے ملی، جس کو اوڑھ کر محمود غزنوی نے کامیابی حاصل کی۔ اور جب جا کر اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کیا تو اس کے پیر و مرشد نے کہا محمود تو نے کیا کام کیا؟ اگر تو اللہ اس کا وسیلہ دے کر کہتا کہ اللہ تو اس پورے سرزمین کے لوگوں کو مسلمان کر دے تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا۔ میرے عزیز دوستو، ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، جو ہم کو گھر واپسی کہہ رہے ہیں، ارے یاد رکھو یہ دین تلوار کے زور پر نہیں، یہ دین محبت کی وجہ سے۔ یہ دین اگر پھیلا اور پھیل رہا ہے اور صبح قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گا، اس لیے پھیلے گا کہ یہ حق ہے، یہ اسلام حق ہے، اسلام حق ہے، اسلام حق ہے۔ تم کو اختیار ہے کہ تم میری بات کو مت مانو، مگر مجھے اختیار ہے کہ میں فخر سے کہوں کہ میرا مذہب حق پر ہے، میرا مذہب ہی حق پر ہے۔ یہ توحید اور وحدانیت کا پیغام دیتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیرت اولیاء کا پیغام۔ آج میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں کہ ڈرو مت، ڈرو مت، اپنے حقوق کو منواؤ۔ یہ جمہوریت ہے،
ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم نے بھی اس ملک کی آزادی میں اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ مسلم علماؤں نے دیا، ہم نے کالا پانی کی سزا کاٹی، دلی کی جامع مسجد سے لے کر موجودہ پاکستان کے لاہور کی جو روڈ ہے، جتنے جھاڑ اور پیڑ تھے ان پر ہمارے معزز علماؤں کی لاشیں تھیں۔ علامہ فضل حق خیرآبادی ایک ولی اللہ تھے۔ نوجوانوں کیا تم جانتے علامہ فضل حق خیرآبادی کو؟ نوجوانوں پڑھو اپنی تاریخ کو، علامہ فضل حق خیرآبادی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، یہ ولی اللہ تھے۔ کالا پانی کی سزا دی گئی، مگر آپ نے کہا میں کالا پانی کی سزا قبول کروں گا مگر انگریزوں کی غلامی کو نہیں قبول کر سکتا۔ یہ پیغام ہے سیرت اولیاء کا۔ ایک نیا جذبہ پیدا کرو، نیا اسپرٹ پیدا کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، علم حاصل کرو، پڑھو، قابل بنو۔ یاد رکھو دولت کے جانشین نمرود، شداد اور فرعون ہیں، علم کے جانشین اولیاء اللہ، علم کے جانشین اولیاء اللہ رہیں گے۔ تو علم حاصل کرو، خوب پڑھو۔ غریبی ہے، تکلیف ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم بھول گئے قرآن کے اس ارشاد کو؟ اگر کوئی ڈر رہا ہے ان لوگوں کی باتوں سے، اگر فضاؤں میں تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں، اگر کوئی قاتل اقتدار پر بیٹھ چکا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ڈرنا کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، جس کا آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ نہ سستی کرو، نہ غم کرو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے مسلمانوں اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سستی کرو دنیا کے معاملات میں، اور اگر کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو غمگین مت ہو جاؤ، ہم ہی غالب ہوں گے، ہم ہی غالب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ہی غالب ہوں گے۔ یاد رکھو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے بشرطے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اور اس آیات کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ جنگ احد میں جب جنگ اپنے عروج پر تھی، مسلمانوں کے صفوں میں تھوڑی سی بے چینی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ یہ جو مٹھی بھر آج یہاں پر تیرے غلام ہیں، اگر آج یہ ختم ہو جائیں گے تو تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیات کو وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ دوسرا علماء کرام واقعہ لکھتے ہیں اس آیات کے نزول کے سلسلے میں کہ جنگ احد میں ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے، وہ پکار کر کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا تمہارے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا تمہارے پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فاروق اعظم آگے بڑھتے جواب دینے کے لیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مت جواب دو۔ تو ابو سفیان پکار کر کہتے نعوذ باللہ کیا یہ قتل کر دیے گئے اس لیے آواز نہیں دے رہے؟ تو فاروق اعظم پکار کر کہتے ہیں سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ابو بکر صدیق زندہ ہیں، عمر ابن خطاب زندہ ہیں۔ ابو سفیان ادھر سے پکارتے کہ ہمارے پاس لات و عزا ہے، ہمارے پاس بہت بڑا بت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جواب دو، ان کے پاس اگر بڑا بت ہے تو ہمارے پاس اللہ ہے جو بلند و بالا ہے، ان کے پاس اگر لات اور عزا ہے تو جواب دو کہ ہمارے پاس اللہ ہے جو تمام پر قادر المخلوق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے میں جب الکل کو آ رہا ہوں تو ہمارے عثمان غنی سے انسپیکٹر صاحب بولے پرمیشن جب لکھ رہے تھے کہا بھڑکاؤ بھاشن نہیں دینا، ہر جگہ جاتا ہوں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دینا۔ کیا بھڑکاؤ بولا اب تک میں؟
میں کوئی بھڑکاؤ بات بولا موڈی کے خلاف بولا، پھر بولوں گا، آر ایس ایس کے خلاف بولا، زندگی بھر بولتا رہوں گا، سدھارامیا کے خلاف بول رہا ہوں، بولتا رہوں گا۔ اور سن لو کانگریسیوں، بنگلور کی سرزمین میں آ کر تمہاری گورنمنٹ، تمہاری چیف منسٹر کے خلاف بولوں گا انشاءاللہ۔ بنگلور کرناٹکا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، میرا بھی ہے یہ۔ کب تک نہیں دو گے پرمیشن؟ تم جتنا پرمیشن نہیں دو گے اتنا نقصان اٹھاؤ گے۔ تم مجھے جتنا روکو گے، یاد رکھو جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، تو ایک اسد الدین اویسی کی طرح ایک دیوانہ نہیں، 2 نہیں 3 جائیں گے کرناٹکا کے اسمبلی میں، وہاں پر جا کر بول رہے ہیں جب چاہتے ہیں۔ میں طے کر چکا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوں کہ رب العالمین کرناٹکا میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دے، یہاں پر اتنا مضبوط کر دے کہ دلوں کو موڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ آپ کے دلوں کو مجلس کی طرف موڑ دے اور ہم کو اللہ یہاں پر ہر طرح کی کامیابی سے نوازے انشاءاللہ۔ بھڑکاؤ بھاشن، اگر تمہارے لیڈروں کو تقریر کرنا نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ تمہارے لیڈر آ کے تقریر کرے تو لوگ سو جاتے اس میں کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی کا جلسہ ہو رہا، اس کو اگر 4 دن سے نیند نہیں آئی تو جا کے بیٹھ جاؤ، نیند آ جاتی۔ یا ہم جگانے کو آئے، یا سلانے کو نہیں آئے، اٹھانے کو آئے، دلوں کو ہلانے کو آئے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کو آئے اور اپنے حق کو منوانے کے لیے آئے۔ ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے اور مل کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کی جمہوریت میں ہمارے حق کو نہیں روک سکتی، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے۔ ہم کو فرقہ پرست بولنے والوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، ابھی سے نہیں اٹھنا ہے، الیکشن ابھی دور ہے، بیٹھو۔ عثمان غنی کیا کھلائے ان کو، ابھی سے اٹھ گئے۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستو، ہم کو فرقہ پرست کہہ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، 2009 کے پارلیمنٹ الیکشن میں کرناٹک سے کوئی بھی ایک مسلمان الیکٹ کیوں نہیں ہوا MP؟ یہ سوال میرا نہیں، پورے عوام کا ہے۔ 2014 میں کوئی مسلمان MP نہیں بنا، 2009 2014 کیا ہو رہا کانگریس پارٹی؟ What is happening? Where is your secularism? Where is your secular ethos? کہاں گیا؟ ہم سیکولر، ٹھیک ہے میں کمیونل ہوں، میں ہی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، آپ کے منہ سے خالی پھول گرتے، مگر ایک MP نہیں جیتا۔ کون ذمہ دار ہے بھائی؟ میں ذمہ دار ہوں، میں تو نہیں لڑا الیکشن یہاں سے، اب لڑوں گا انشاءاللہ تعالی، اب لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ ہم کو یہ بول رہے کہ نہیں BJP، ارے ہم ان سے نہیں ڈرتے، تم سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے۔
نہ ہم موڈی سے ڈرتے، نہ سدھارمیا میاں سے ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم کس سے ڈرنے والے نہیں، اپنا حق منانے کو آئے۔ اور ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو اپنی ماں باپ کی غلامی کرنے کے لیے، ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو ترقی کرنے کے لیے، ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو اپنے اچھا گھر بنانے کے لیے، ہم پیدا ہوئے دنیا میں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، ہم پیدا ہوئے دنیا میں تو اتنی دولت کمانا کہ قوم کو بھی دے سکے، اپنا گھر بھی چلا سکے۔ مگر ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ تمہاری غلامی کریں، ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ تمہاری غلامی کریں، ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے۔ 65 سال کر چکے مسلمانوں، اب چھوڑو یہ غلامی کو، توڑ دو یہ غلامی کو، نکال کے پھینکو اس غلامی کو۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم مدینے والے کے غلام ہیں، ہم ان پاکیوں کے غلام نہیں ہیں، ہم ان پاکیوں کے غلام نہیں ہیں۔ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو، مجلس کا پرچم اٹھاؤ، فخر سے کہو کہ ہاں یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور میں اس کے تحت اپنی جمہوریت میں حصہ لوں گا۔ بہت ڈرا رہے تھے، بہت ڈرا رہے تھے، کیا کرے آپ، کون سا کام کرے؟ جو ہمارا قتل ہوا، احمد آباد کی سرزمین ہمارے خون سے لال ہو گئی، عشرت جہاں مر گئی، بچے بے گناہ مارے گئے اور ان کو طاقت مل گئی۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے عزیز دوستو، ہماری جمہوریت یہ ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہمارا وطن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ تمام سے اپیل کر رہی ہے کہ ہم ہمارے ساتھ اپنے دلت بھائیوں کو لے کر چلیں گے، ہم اپنے ساتھ دلت بھائیوں کو لے کر چلیں گے۔ جہاں پر ہم نعرہ ماریں گے جے میم کا، وہاں نعرہ ماریں گے جے بھیم کا بھی انشاءاللہ۔ ہمارا نعرہ جے بھیم کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم دلتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ کیوں لے کر چلیں گے؟ کیونکہ سیرت اولیاء کا جلسہ، جا کے دیکھو مرتضی قادری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر سب آ رہے ہیں، سب آ رہے، کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر، سب آ رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آج ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر، امریکہ کے صدر، ان کو بول رہے براک 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 براک۔ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں۔ ہم غلامی کرتے اللہ کے دوستوں کی، ہم ولی اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ مگر پرائم منسٹر صاحب اچھا سوٹ پہنے، آپ پورا سوٹ پہ لکھا ہوا تھا، نام لکھا ہوا تھا ان کا، یہ پردھان سیوک ہے۔ واہ واہ واہ، مہاتما گاندھی کے نام پہ سوچھ بھارت اور پردھان سیوک بھی، واہ، یہ سوٹ بھی پہن رہے، ویری گڈ۔ ہم کو شیروانی مبارک، ہم کو کرتا پائجامہ مبارک، معمولی کاٹن کا شرٹ پینٹ مبارک، اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ لباس کی اہمیت نہیں ہے، دل کی اہمیت ہے، دل کی اہمیت ہے، نیت کی اہمیت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، اخلاص پیدا کرو۔ اور یہ جو پیرس میں ہوا، یہ جو کارٹون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم ان کو اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام پہ تنقید کرو، کرٹیسائز کرو، مگر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ تنقید کرو، کرٹیسائز کرو، اس کا ہم تیار ہیں مقابلہ کر، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ آپ کارٹون کس کے بنا رہے ہو؟
جس کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا، جس کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا، جس کی خوبصورتی کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، امت کی ماں کہہ رہی ہے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ ایک چاند کا ٹکڑا۔ ایک حدیث میں آیا کہ آئینے میں دیکھ لو کہ ایک نکلتا ہوا چاند، ایک حدیث میں آیا کہ سورج کی طرح، ایک حدیث میں آیا کہ میں نے ایسا کبھی کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ آپ ان کا کارٹون بنا رہے، مت کرو، مت کرو، یہ غلط ہے، تم تنقید کرو، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر تم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے تو بتاؤ، الجیریا میں یہی فرانسیسیوں نے الجیریا میں 20 لاکھ الجیرین کو انہوں نے مارا تھا، 20 لاکھ۔ کیا تم اس الجیرین کو جو مارے ان کی یاد کا ایک نشان بنائے تم پیرس میں؟ 20 لاکھ الجیرین کو تم نے مارا، 2 ملین کو تم نے مارا، مگر اس کا یاد نہیں ہے، اپنا فریڈم آف ایکسپریشن تم کو یاد۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دنیا کو بتائیں گے، لوگوں نوجوانوں نے مجھ سے سمجھ کر کے کہا، اویسی صاحب پیرس میں 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے دیکھو۔ میں نے کہا کیا تکلیف ہو رہی ہے تم کو؟ اس نوجوان نے کہا کیسا جمع ہوگے، کیا کرنا چاہیے؟ ارے میرے کو سنو آواز، وہ بند ہو جانے والا ہے، میں بھی جاؤں گا اس دنیا میں، یہ زمین کی غذا بنوں گا، مگر جگا کر جگاؤں گا تم کو جگا کر ہی جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، سنیے تھوڑی ہے، پہلے ٹائم کم ہو رہا۔ ارے کہاں کا شعر آیا، ٹھہرو بھائی، کون یہ نعرہ نکالا؟ جہاں دیکھو، نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام، میں اپنے شیخ کا ایک فقیر ہوں، میں کسی کا شیر ویر نہیں ہوں بھائی۔ اور ہماری بات پر کوئی اتر پردیش کے ایک سامی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بیان دے دیا عثمان غنی، کیا بیان دیا حضرت کہ 2 کروڑ روپے دیتا ہوں اسد اکبر کے سر کو لا کے دینا۔ میں بولا سامی صاحب بہت ناانصافی ہے یہ، میرے سر کی قیمت اونلی 2 کروڑ؟ واٹ نانسنس ہے یہ؟ سر 2 کروڑ؟ جو سر اللہ کے آگے جھکتا، جو کلمے سے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتا، یہ آنکھیں جو اللہ کی خوف سے کبھی کبھی رو دیتی، اس سر کی قیمت 2 کروڑ نہیں، ذرا قیمت بڑھاؤ سامی، تھوڑا 200 کروڑ نہیں، 2000 تو لگاؤ کم سے کم۔ اگر وہ نہیں ہے تو آ جاؤ 1 to 1، وہ بھی نہیں، خالی اعلان کر دیے۔ یاد رکھو، میری آواز کو، میرے الفاظ کو صرف میری موت ہی ختم کر سکتی، میری آواز کو، میری زبان کو، میری سوچ اور فکر کو تو میری موت بھی ختم نہیں کر سکے گی۔ میں ایک سوچ اور فکر دے کے جاؤں گا اس دنیا سے، اور کوئی نئی سوچ اور فکر نہیں دے رہا ہوں، کوئی نئی سوچ اور فکر نہیں دے رہا ہوں، صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھے مسلمان بنو، اپنے ملک کو مضبوط بناؤ۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، وطن عزیز کو اگر مضبوط بنانا ہے تو مسلمانوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے، اپنے حقوق لو۔ یاد رکھو نوجوانوں، کوئی تشتری میں رکھ کے لا کے نہیں بولیں گا لے لے، لینا پڑتا اپنے حق کو، چھیننا پڑتا اپنے حق کو، کھڑے رہنا پڑتا اپنے حق کے لیے، سینہ تان کے ڈرانا پڑتا کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ متحد رہیے، اختلافات کو دور کرو۔ یہ مسلک کے اختلافات میں اگر تم پڑ جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ ہمارا نقصان ہوگا۔ آج دشمن ہمارے سامنے ہے،
جو ہمارے خون کی ہولی کھیلے، اقتدار کی کرسیوں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں، اتحاد پیدا کرو اور اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ اختلاف اگر ہے تو وہ رحمت کا سبب بنے گا، زحمت کا سبب نہیں بنے گا۔ ہم رحمت للعالمین کی امت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ نوجوانوں، ہم دنیا کو رحمت کا پیغام دیں گے، ہم زحمت کا پیغام نہیں دیں گے۔ ہم دنیا میں امن قائم کریں گے، ہم مل کر کے امن کو اور مضبوط کریں گے۔ ہم کرناٹکا کو مضبوط کریں گے، مگر کرناٹکا مضبوط کب ہوگا؟ جب تم طاقتور ہوگے، جب تم کو تمہارا حق ملے گا، جب کرناٹک کی سرزمین سے تمہارے ووٹوں کے اور دلتوں کے ووٹوں سے دلت اور مسلمان کے اتحاد پر ایم پی بنے گا، کوئی ایم ایل اے بنے گا، کوئی ضلع پریشد کا چیئرمین بنے گا، کوئی ضلع پریشد کا ممبر بنے گا۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، یہ پیغام ہم کو دینا ہے۔ نوجوان، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنید بغدادی نے کہا، ایک ولی اللہ نے اپنے واعظ میں کہا کہ جنید بغدادی نے کہا کہ نفس سے جہاد زندگی بھر کرنا پڑتا، نفس سے جہاد زندگی بھر کرنا پڑتا، اور جب ہم نفس سے مقابلہ کریں گے تو اس میں سیز فائر نہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، دین پر چلو۔ وہ فرانس کا واقعہ تم سے کہہ رہا تھا، کتنے لوگ جمع ہوئے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، میرے دوست ایک کام کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ بولا کہ بولا سد بھائی، جواب دیں گے اس کا، کل جمع کر لو لوگوں کو۔ بولا نہیں، جمع مت کر بھائی، صرف ایک کام کر، تم جس محلے میں ہے کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے؟ تو بولا وہاں کم سے کم ایک 60-70 گھر ہیں۔ بولا کتنے مرد حضرات نکلتے؟ تو بولا کم سے کم ایک منیمم 80-90 تو نکلیں گے۔ بولا ایک کام کر، ہم پورے محلے کو، پورے شہر کے محلوں سے اپیل کریں گے کہ اس کا جواب اگر دینا ہے تو ہم لاکھوں کی تعداد میں فجر کی نماز کو جائیں گے۔ جمعہ تو جاتے ہم لاکھوں کی تعداد میں فجر کی نماز کو جائیں گے، ہم لاکھوں کی تعداد میں ظہر کی نماز کو جائیں گے، ہم لاکھوں کی تعداد میں عصر کی نماز کو جائیں گے، ہم لاکھوں کی تعداد میں مغرب کی نماز کو جائیں گے، اور ہم کروڑوں کی تعداد میں عشاء کی نماز کو جائیں گے۔ دنیا کام جائے گی، دنیا پہچان لے گی کہ ہاں یہی حق ہے، یہی حق ہے، اور یہی حق ہے، یاد رکھو۔ تو نوجوانوں آؤ، نماز کی پابندی کرو۔ تم کو اگر یہ نظارے پیش کرنا ہے تو اتحاد پیدا کرو۔ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ تم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، تم اپنی ماؤں کی خدمت کرو، تم اپنی ماؤں کے پیروں پر اپنے سر کو رکھ دو، جیسا نظام الدین اولیاء نے کیا۔ تم یہ کام کرو، دیکھو اللہ تم کو کیسے کامیابی دے گا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بی جے پی، یہ سب چھوڑو، کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ کو ماننے والے، ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم کوئی چاند تارے کی بات نہیں کر رہے، ہم بول رہے ہمارے کو بنیادی سہولتیں دو، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحد رہیں گے، اپنی جماعت کے پرچم تلے جمع رہیں گے تو یقیناً کامیابی ملے گی۔ مجھے اپنی کوشش پوری کرنا ہے۔ میں کرناٹکا کی حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مگر جمہوریت میں تو اتنا اختیار کسی کو رہنا چاہیے کہ میں آپ کے خلاف بات کر سکوں، ورنہ یہ جمہوریت کس کام کی جس کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا، کالا پانی کی سزا کاٹی، جیلوں کو گئے۔ یہ آزادی کس لیے ہم نے حاصل کیا کہ ہم غلام نہیں بلکہ ہم مالک کے برابر رہیں گے۔ یہاں پر ہم بھی اس ملک میں مالک ہیں۔ اسد الدین اویسی دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی مسلمان ہے تو کیا دوسرے درجے کا شہری ہے؟ اسد الدین اویسی کے چہرے پر اگر داڑھی ہے تو کیا دوسرے درجے کا شہری ہے؟ اگر اسد الدین اویسی کے سر پر ٹوپی ہے
تو کیا دوسرے درجے کا شہری ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم برابر کے شہری ہیں. ہم مالک ہیں, ہم غلام نہیں ہیں. تم اگر مالک ہو تو مالک تم میرے نہیں ہو. تم کو ہم نے ووٹ بنایا, ووٹ دیا, اقتدار دیا تو ہمارا کام کرنے کے لیے دیا. ہم سے غلامی کروانے کے لیے نہیں دیا. ہمارا کام کرو. میں تمہاری مخالفت کروں گا. کیا تم میں اتنا دم ہے میری مخالفت کو برداشت کر سکو گے؟ اگر جمہوریت ہے, اگر تم ڈیموکریٹک پرنسپلز میں, ڈیموکریٹک ایشوز میں تم پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہو تو میری تنقید کو برداشت کرنا پڑے گا. میں تکلیف میں ہوں. میں 65 سال تمہاری غلامی کر کے تھک چکا ہوں. تم نہیں جانتے کہ میرے ایک ایک بچے اور بچی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تم نے کتنا رلایا ہم کو تم نہیں جانتے. تم نے کتنی تکالیف دی ہم کو تم نہیں جانتے. اب ہم ان آنسوؤں کو پوچھ کر, آج نوجوان کہہ رہا ہے کہ اب نہیں رہوں گا, میں اپنے آنسوؤں کو پوچھوں گا. میں اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا اپنے حق کو منوانے کے لیے. آئیے, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے, امن کو مضبوط کریے اور برقرار رکھیے اور اپنی جماعت سے وابستہ رہیے. یہی پیغام ہے آج کے سیرت اولیاء کے جلسے کا. میں پھر سے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.